رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ سوچ کر کہ جب رمضان المبارک کے مہینے کے اعمال ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرمائیں گے اور خوش ہوں گے۔ یہ سوچ کر نیک اعمال کرنا کہ ان نیک اعمال کی وجہ سے روضہ رسول میں ہمارے پیغمبر خوش ہوں گے جب ہمارے اعمال ہمارے پیغمبر دیکھیں گے تو۔ اور یقیناً روایات کے اندر آتا ہے کہ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ جب نیک اعمال پیش ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور جب امت کے بد اعمال پیش ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں امت کے گناہوں کو دیکھ کر کہ کیا بنے گا قیامت کے دن اس امتیوں کا۔ جیسے کہ اللہ والے خواب بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان مبارک کھلا ہوا ہے اور سینے پر خون کے نشانات ہیں، زخم کے نشانات ہیں۔ تو اللہ والے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا سینہ مبارک زخمی کیوں ہے؟ کیا طائف والوں نے جو پتھر مارے تھے اس وجہ سے زخمی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی میں سر ہلایا کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے۔ پھر اس اللہ والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا غزوہ احد میں جو آپ زخمی ہوئے تھے جنگ کے اندر، کیا یہ وہ زخم ہیں جو آپ کے سینہ مبارک میں نمودار ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے فرمایا کہ نہیں اللہ کے بندے، یہ وہ زخم نہیں ہیں۔ وہ اللہ والے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر بتائیں یہ زخم کیسے ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جب گناہ کرتی ہے ان گناہوں کی وجہ سے میرا سینہ زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ میری امت کے گناہوں کی وجہ سے میرا سینہ زخمی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی امتی گناہ کرتا ہے یہ سوچ دے کہ روضہ رسول میں رسول اللہ کا سینہ زخمی ہوتا ہے، رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، یہ سوچ کر گناہوں کو چھوڑ دے۔ جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ سے محبت فرماتے تھے، اس محبت کے تقاضے کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس دو بچے بیٹھے تھے، وہ اچانک کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے امیر المومنین یہ جو سامنے بیٹھا شخص ہے یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، اس نے بڑی بے دردی سے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے والد کو شہید کر دیا۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بچے کی یہ بات سنی تو حیران ہوئے اور سارا مجمع خاموشی چھا گئی سارے مجمع پر۔ تو آپ نے اس آدمی سے پوچھا اے بندہ خدا بتا یہ بچے سچ بولتے ہیں کہ آپ نے ان کے والد کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا؟ تو وہ آدمی کھڑا ہوا عرض کرنے لگا امیر المومنین یہ بچے بالکل صحیح بات فرماتے ہیں کہ ان کے والد کا اور میرا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہوا جس کی وجہ سے میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا، میرے ہاتھ کے اندر کوئی ایسی چیز آئی میں نے اس کے سر پر ماری، وہ چیز لگتے ہی اس کے والد زمین پر گرے اور دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے۔ امیر المومنین میرا ارادہ نہیں تھا، یہ بچے سچ بولتے ہیں۔ اور شریعت کا قانون ہے کہ جب کوئی گواہی دینے والا گواہی دے دے اور جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ اقرار کر لے تو پھر مزید گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں مدعا علیہ خود جو ہے وہ اقرار کرنے والا ہے کہ مجھ پر دعویٰ ہے تو دعویٰ بالکل سچا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا پھر قصاصاً آپ کو ان کے والد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین مجھے 3 دن کی رخصت دے دیجئے، میں صحرا کا رہنے والا ہوں، میرے بال بچے صحرا کے اندر بھوکے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلے گا، وہ بعد میں میرا انتظار کریں گے، کوئی خبر دینے والا ان کو بتائے گا نہیں، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس کو علم نہیں ہوگا میرا خامن دنیا سے چلا گیا۔ 3 دن کی مہلت دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کو بتا دوں اور کسی کے ذمے لگا دوں کہ وہ ان کی کفالت کرتے رہیں، اپنی بیوی کو تسلیاں دے کے آ جاؤں، اس کے بعد آپ مجھے قصاصاً قتل کر سکتے ہیں۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ارے ایسے کیسے جانے دے سکتے ہیں؟ آپ جب تک اپنا ضامن نہیں دیتے تب تک آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے، قصاصاً قتل ہونا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آپ جائیں اور واپس لوٹ کر نہ آئیں۔ پورے مجمع میں اگر کوئی ایک شخص آپ کی ضمانت دے دے تو میں امیر المومنین عمر بن خطاب آپ کو جانے کی اجازت دے دوں۔ یہ بات چل رہی تھی، اس نے دائیں طرف والوں کو کہا، اللہ کے واسطے میرا کوئی ضامن بن جائے، لیکن کوئی نہ اٹھا۔ اس نے پھر بائیں طرف توجہ کی، پھر کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے لیے کوئی ایک بندہ ضمانت دے دے، میں لوٹ کر آ جاؤں گا۔ کوئی بندہ کھڑا نہ ہوا۔ اس نے پیچھے دیکھا، پھر آگے دیکھا، پورے مجمع میں سے 3 دفعہ آواز لگائی، خدا کا واسطہ میرے لیے کوئی ضامن بن جائے، میں لوٹ کر آ جاؤں گا، یقین دہانی دلاتا ہوں۔ کوئی کھڑا نہ ہوا تو اچانک ایک بوڑھا ضعیف صحابی رسول کھڑے ہوئے، جس کا نام جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لقب ان کا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لوگ ان کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کا نام جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے، عمر بن خطاب امیر المومنین، اس آدمی کا میں ضامن بنتا ہوں، یہ آدمی لوٹ کر آ جائے گا، اگر یہ آدمی لوٹ کر نہ آئے تو اس کی جگہ میں قصاصاً قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ سارے صحابہ حیران ہیں، سیدنا عمر بن خطاب پریشان ہیں۔ وہ کہنے لگے، ابو ذر، رسول اللہ ہمیں امانت کے طور پر تمہیں دے کر گئے تھے، کیا عمر بن خطاب، یہ ابو ذر غفاری میں تمہیں امانت کے طور پر دیتا ہوں، یہ میرا بڑا پیارا صحابی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ اے ابو ذر غفاری، خدا کا واسطہ اس کی ضمانت نہ دو، یہ لوٹ کر نہیں آنے والا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، امیر المومنین، میں نے ضمانت کی حامی بھر لی ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے ضمانت دینے سے روک نہیں سکتی۔ آپ اس بندہ خدا کو مہلت دیں، یہ اپنے بال بچوں کو کسی کے ذمے لگا کر آ جائے گا، اور یہ وعدہ کرتا ہے یہ واپس ضرور آئے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور تھے، اس آدمی سے کہا، تم جا سکتے ہو، 3 دن کے بعد تم لوٹ کر آنا، تاکہ آپ کی وجہ سے ابو ذر غفاری کو پھانسی پر نہ لٹکایا جائے، وگرنہ ان کو قصاصاً قتل کرنا پڑے گا، یہ آپ کی ضمانت دینے والے، اس کا خیال رکھنا۔ وہ آدمی گیا، 1 دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، وہ لوگ سارے کے سارے صحابہ مدینے سے باہر اسی صحرا کی طرف انتظار کرنے لگے جس جانب وہ بندہ گیا تھا۔ وہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، ظہر کا وقت ہوا، وہ بندہ نہ آیا، عصر کا وقت ہوا، وہ بندہ لوٹ کر نہ آیا، عصر کے بعد سورج غروب ہونے کو تھا، مہلت ختم ہونے کو تھی، سارے صحابہ پریشان تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہنے لگے، ابو ذر، ہمیں بہت دکھ ہے کہ اس کی وجہ سے اب آپ کو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا، میں کیا کروں، میں قانون کے ہاتھوں، میں شریعت کے ہاتھوں مجبور ہوں، یہی شریعت کا قانون ہے، میں نے تمہیں کہا تھا اس کی ضمانت نہ دینا۔ کون چھوڑ کر آتا ہے اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو؟ کون اپنی بیوی کو، ایسے جوان بیوی کو بیوہ کروانا چاہے گا؟ وہ لوٹ کر نہیں آتا، آپ نے اس کی ضمانت دے کر بہت بڑی خطا کر لی۔ اچانک مغرب کا وقت قریب ہونے والا تھا، سارے صحابہ نے دور سے دیکھا، ایک گرد اٹھتی ہوئی دکھائی دی۔ جب وہ قریب آیا تو گھوڑے پر سوار وہی شخص تھا۔ مجمع لگا، مغرب کی نماز ادا ہوئی، وہاں پر قاضی کو بٹھایا گیا، سارے مجمع کے سامنے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، اے بندہ خدا، تو اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کیوں آ گیا؟ اگر تو نہ آتا تو ہم تیرا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ پھانسی لگنے سے پہلے یہ بتا دے کہ کون سی چیز تجھے مجبور کر کے یہاں پر لے کے آئی۔ وہ کہنے لگا، مجھ سے بعد میں پوچھنا، میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بوڑھے صحابی رسول سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، جان تو اس نے اپنی ہتھیلی پر رکھی ہے، اس کو پتہ تھا قتل کا معاملہ ہے، اس کے باوجود اتنی بڑی ضمانت اس نے کیوں دی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ ابو ذر، بتا تو صحیح، تم نے اس کی اتنی بڑی ضمانت کیسے دے دی؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، امیر المومنین، میں نے اس وجہ سے ضمانت دی ہے، اگر میں ضمانت نہ دیتا، کوئی بھی مجمع میں سے اس کی ضمانت دینے کو تیار نہ ہوتا تو کفار مدینہ کیا کہتے، مشرکین مدینہ کیا کہتے کہ دیکھو پورے مدینہ رسول اللہ کا شہر
شہر ہے اور رسول اللہ کے کسی ایک صحابی کو وہ اللہ کا واسطہ دے رہا تھا، کسی نے بھی اللہ کے واسطے کا حیا نہ کیا اور پورے مدینے میں ضمانت دینے والا ہی نہیں تھا، کل قیامت کے دن رسول اللہ اس بات سے پریشان ہوتے، اس وجہ سے میں نے اس بندے کی ضمانت دی ہے تاکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھک نہ جائے قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا اب تو بتا، اس نے اپنی وضاحت کر دی، تو لوٹ کر کیسے آیا؟ اس نے کہا، میں بھلے ہی قاتل ہوں، مجھ سے غلطی سے قتل ہوا، بھلے ہی میں گنہگار ہو سکتا ہوں، میں خطا کار ہو سکتا ہوں، میں سیاہ کار ہو سکتا ہوں، لیکن اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بچانے کی خاطر میں اپنی ہزاروں جانیں قربان کر سکتا ہوں، میں اس وجہ سے لوٹ کر آیا۔ اگر میں لوٹ کر نہ آتا تو کوئی مدینے کا کافر، کوئی مدینے کا منافق، کوئی مدینے کا مشرک یہ بات نہ کہہ سکتا کہ بھئی دیکھو پورے مدینے میں وعدہ وفا کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ یہ رسول اللہ کے امتیوں کا حال ہے کہ وعدہ کر کے جاتے ہیں، لوٹ کر واپس نہیں آتے۔ قیامت کے دن اگر میں لوٹ کر آج نہ آتا، قیامت کے دن میرے پیغمبر اس بات سے غمگین ہو جاتے، مجھے یہ گوارا نہیں، میں اپنی ہزاروں جانیں پیغمبر کی عظمت پر قربان کر سکتا ہوں۔ جب دو بچوں نے سنا، ان دو بچوں نے کہا، امیر المومنین ہم اس قاتل کا حق معاف کرتے ہیں، اپنے والد کا قتل معاف کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا، ارے تم پہلے بھی تو معاف کر سکتے تھے، کس چیز نے تم کو جو ہے وہ معاف کرنے پر آمادہ کیا؟ تو وہ کہنے لگے، امیر المومنین ہم بچے ضرور ہیں لیکن امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی یہ دعویٰ نہ کرتا، یا دنیا کے اندر مدینے میں رہنے والا کوئی کافر یہ دعویٰ نہ کرتا کہ مدینے میں معاف کرنے والے ہی ختم ہو گئے، رسول اللہ کے امتیوں میں معاف کرنے والے لوگ ہی ختم ہو گئے۔ ہم نے رسول اللہ کی عزت کو دیکھا، ہم بچے ہیں، ہم اپنے والد کا اتنا بڑا قتل معاف کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، رسول اللہ کی خوشی کی خاطر۔ تو یہ ہیں وہ صحابہ جو رسول اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ آج ہم رسول اللہ کی خوشی کی خاطر چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں چھوڑ سکتے، تو روزہ اس وجہ سے رکھیں کہ ہمارے پیغمبر خوش ہوتے ہیں، تراویح اس وجہ سے پڑھیں کہ ہمارے پیغمبر کو روزہ رسول میں خوشی ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ امتیوں کے اعمال رسول اللہ پر پیش کیے جاتے ہیں، اچھے عمل ہوں رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، برے اعمال ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے ہیں۔ ہم اپنے پیغمبر کو کیوں غمزدہ کریں؟ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔